من ضرب الخدود وشق الجیوب، جو اپنے رخساروں پر ماتم کر کے مارے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو چاک کر دے، ودعا بدعوى الجاہلیت، چیخے چلائے اور جاہلیت والے اس قسم کے پکار کرے، فلیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں، اور ویسے بھی ان کی امت میں سے ہے ہی نہیں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ قتل آپ نے خود کر لیا ہے، اب روتے کیوں ہو؟ قتل آپ نے خود کر لیا، رو کیوں رہے؟ روئے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی پھٹکار ہے آپ پر اور آپ روتے رہیں گے۔ لیکن آپ سے سنیوں سے میری گزارش ہے، اللہ کے لیے شرعی بات اگر کرتے ہو تو شرعی طور پر ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، ان کی جلوسوں میں نہ جاؤ، ہاتھ کھڑا کرو، نہیں جائیں گے، ہاتھ کھڑا کرو، نہیں جائیں گے، دور سے لعنت بھیجے تو بھیجے، نہ جائیں، نہ ان کا سبیل پیے، نہ ان کا کھانا کھائیں، نہیں، بالکل نہیں، شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جماعت کو بڑھائے، ان کو کثیر کر دے، اور وہ تھوڑے سے وہ تماشا بینوں کو دیکھ کر کے پھر ناچتے ہیں، آپ جا کر کے اتنا، جتنے لوگ جمگٹوں کے دائیں بائیں جمع ہو جاتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ہم میں سے۔ من کسر سواد قوم، حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آ گیا، کہنے لگے کہ سرکار، اگر کسی کے کپڑے پر مچھر کے خون لگ جائے اس کو کس طریقے پر دھوئے، کس طرح صاف کرے؟ ترمذی کی روایت ہے جلد ثانی میں، فرمایا کہ کپڑے پر مچھر کا خون لگ جائے کس طرح صاف کرے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ہنسنے لگے، فرمایا تعجب کی بات ہے، کل تم لوگوں نے کوفہ کے اندر، عراق کے اندر، آپ لوگوں نے کل حضرت حسین کو شہید کیا، آل رسول کو شہید، ادھر شرم نہیں آئی؟ آج اتنا صوفی بن گیا کہ پوچھتے مچھر کے خون کو کیسے صاف کرے؟ آل رسول کے نبی کے اولاد کے خون جو تم پر لگے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں اس کمرے کے اندر قتل ہو جاتا ہوں، میرے شناختی کارڈ، میرے پیسے، میری پگڑی، میرا رومال اگر کوئی لے لیتا ہے، سامان جس سے برآمد، باہر سے پولیس آ جاتی ہے، سامان جس سے برآمد ہو قاتل وہی ہوگا، شناختی کارڈ، پیسے، پگڑی، رومال، یہ چیزیں جس سے برآمد ہوں گے قاتل وہی ہے، پولیس اس کو پکڑے گی، حکومت اس کو پکڑے گی، گھوڑا تمہارے پاس ہے، خنجر تمہارے پاس ہے، چھریاں تمہارے پاس ہے، پنجے تمہارے پاس ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، تو قاتل تم ہو یا ہم ہیں؟ قاتل کون ہے؟ قاتل تو آپ ہی ہے نا، ہم کیسے قاتل بنے؟ اور اللہ کی پھٹکار ہے آپ کو، اللہ کی پھٹکار ہے۔ یہ حضرت علی کا ایک بیٹا تھا محمد بن الحنفیہ، اس نے، جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، آل رسول کو شہید کیا کربلا کے اندر، یہ محمد بن الحنفیہ نے چن کر کے ایک ایک کر کے سب کو جہنم میں پہنچا۔ اتنا تیز تھا اپنے ابا کی طرح، جیسے حضرت علی تیز تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محمد بن الحنفیہ اس طرح تیز تھا، چاہے وہ یزید ہو یا یزید کا گورنر ہو عبید اللہ بن زیاد۔ یہ عبید اللہ بن زیاد نے جب حضرت حسین کو شہید کر دیا، شہید کرنے کے بعد زمانہ ہے وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے اوروں کو رلانے والے، اللہ نے اس کو جہنم میں پہنچایا، عبید اللہ بن زیاد کو بھی۔ عبید اللہ بن زیاد جس وقت مارا گیا، یہ مردار، جب آل رسول کو یزید کے حکم سے، ہم یزیدی نہیں، ہم یزیدی نہیں ہے، ہم حسینی ہیں، حسینی ہم ہیں، میں حافظ قرآن ہوں، میں قاری ہوں، حسینی میں ہوں، تو کیسے حسینی بن گیا؟ حسینی تو میں ہوں، حسین حافظ قرآن ہے، حسین قاری قرآن ہے، حسین سنت کی پیروی کرے تو میں حافظ قرآن ہوں، میں قاری ہوں، حسینی میں، تو لوسی ہے۔ حسینی ہم ہیں، حسنی ہم ہیں، محمدی ہم ہیں، علوی ہم ہیں، عثمانی فاروقی ہم ہیں، صدیقی ہم ہیں، سب کو سبحان اللہ، ان کے علوم کا وارث ہم ہیں۔ خدا کی قسم ان کے بڑے بڑوں سے میں ملا ہوں، بڑے بڑوں سے ملا ہوں، واللہ لازم قرآن نہیں پڑھ سکتے، میرا گلا بڑھ گیا، میں رات کو بھی 1.5-2 گھنٹے میں تقریر کر چکا ہوں، پورا دن 6-7 گھنٹہ میں آپ کو قرآن سناتا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو ہمیں پورا قرآن کہہ دے، ہم اس طریقے اور پورا قرآن آپ کو سنائیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ
ولكن لا تشعرون. ہے محمدی ہم ہے، حسینی ہم ہے. پٹر یتیم بچے تیرے سامنے پیش کر دوں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. یہ عبید اللہ بن زیاد، میں نے عرض کیا کہ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں. لوگوں کو بتا رہا، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا کہ جی یہ لوگ یزیدی ہے. یزید تو ہے، تیرا باپ ہے. ہم یزیدی نہیں ہیں. کیف ترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی. اگر تیرے جیسے مولوی بہت سے ملیں گے، دیوبندی اپنے آپ کو کہہ کر کے کہتا ہے کہ میں یزید ہوں. ہم آل رسول کو چھوڑ کر کے یزید کی پارٹی میں کوئی بھی نہیں جائے گا. آل رسول کو چھوڑ کر کے، فاطمہ کے اولاد کو چھوڑ کر کے، کوئی محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی بھی نہیں جائے گا. اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت سلمہ ام سلمہ سے نقل کرتی ہے، فرمایا کہ جب میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ام سلمہ رو رہی ہے. میں نے کہا کہ اماں جی کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نواسا کربلا میں شہید ہو گیا. محمد رسول اللہ غمزدہ تھے، پریشان تھے. میں نے محمد کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی پریشان ہوں، اس لیے میں رو رہی ہوں. جی یہ بالکل صدمہ ہے، یہ غم ہے. آسمان بھی روئے، زمین بھی روئے، کائنات کے درخت بھی روئے. ٹھیک ہے، کسی بھی صحابی کی شہادت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روئے. جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت زید اور حضرت اللہ کا جعفر اور حضرت یہ کہ عبداللہ بن رواحہ، آپ ان کی شہادت کا سن کر کے وعینہ تذرفان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. آپ کا بیٹا ابراہیم اس دنیا سے چلے گئے، آپ رو پڑے. آپ کا نواسہ زینب کا بیٹا اس دنیا سے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں رونے سے منع کرتے ہو، خود روتے ہو. فرمایا کہ رونے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن میں نے منع کیا چیخنے چلانے سے، ماتم کرنے سے منع کیا. من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جو اپنے رخساروں پر مارے. اور انشاءاللہ قیامت تک آپ اپنے آپ کو مارتے رہیں گے لیکن خدا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. حسین کتنا پیار ہے رسول اللہ تعالیٰ کو حضرت حسین سے اور حضرت حسن سے. آپ خطبہ دے رہے تھے، اس خطبے کے دوران منبر پہ تھے. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے کہ میں نے دیکھا 2 بچے ہیں، ان کی قمیصیں بڑی ہے اور وہ گر رہے اٹھ رہے. محمد نے خطبہ کو موقوف کر دیا، آگے نکل کر کے ان کو لا کر کے اپنے ایک ران پر اس کو بٹھایا گود میں، دوسرے کو ادھر بٹھایا، پھر خطبہ شروع کیا. فرمایا قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، تمہاری اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے. میں نے اپنے نواسوں کو دیکھا، حسن اور حسین کو، یہ گر رہے اٹھ رہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں خطبہ چھوڑ کر کے جا کر کے میں نے اٹھا لیے. اللہم انی احبہما، اے اللہ ان کو میں محبوب رکھتا ہوں. فاحب من احبہما، اے اللہ حسن اور حسین سے جو محبت کرے اللہ تو اس کے محبوب رکھ. ہم خدا سے ٹکر نہیں لے سکتے، محمد سے ٹکر نہیں لے سکتے. ہمارے ماں باپ قربان جائے، حسین کے جوتیوں پہ قربان جائے، لیکن تمہارے پورے خاندان کو ابو بکر کے جوتے پہ بھی قربان کر دو. حضرت حسن اور حسین نے زندگی گزارے. حضرت حسین جب رسول پاک اس دنیا سے چلے گئے، حسین کی عمر 6 سال کی تھی، چھوٹا بچہ تھا، 6 سال کی عمر تھی. آخر 56 سال کی عمر میں پھر کربلا میں شہید ہو گیا. 56 سال کی عمر میں. یہ 50 سال آپ نے کہاں گزارا؟ ابو بکر کی حکومت میں گزارا، عمر کی حکومت میں گزارا، عثمان کی حکومت میں گزارا، علی کی حکومت میں گزارا. بولو ابو بکر، عمر، عثمان، علی زندہ باد. آپ سمجھ نہیں سمجھ؟ آپ ابو بکر کو دشمن سمجھتے، حسین نے اپنا دشمن نہیں سمجھا. حضرت حسین نے حضرت عمر کو اپنا دشمن نہیں سمجھا، علی کو بھی، عثمان کو بھی دشمن نہیں سمجھا. میں عرض کر رہا ہوں 6 سال کا بچہ جب رسول پاک کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد یہ 56 سال کی عمر میں حضرت حسین جا کر کے شہید ہو گیا. یہ 50 سال آپ نے کس کی حکومتوں کے ماتحت گزاری؟ باقی جہاں تک مسئلہ ہے یزید کا، میں نے عرض کیا کہ ہم یزیدی نہیں، ہم بھی یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں. ہم حسینی ہیں. حسین کی سنتیں ہمارے پاس ہے، حسین کا دین ہمارے پاس ہے، حسین کے طریقے ہمارے پاس ہے. حسین نے جو قرآن لایا، حافظ قرآن وہ میرے پاس ہے. حسین قاری تھا، میں ہوں. حسین حافظ میں حافظ. میرے مدرسے کے 2000 طلبہ ایسے آپ کو قرآن سنائیں گے، دل آپ کا خوش ہو جائے گا. حسینی ہم ہیں، حسینی ہم ہیں. لیکن تاہم حکومت سے گزارش ہے
کہ یہ یک طرفہ ٹریفک اتنا پروٹوکول تو ان کو دیتا ہے تو ابو بکر کو بھی پروٹوکول دے, عثمان کو بھی دے, اور یہ ہے کہ حضرت عمر کو بھی دے دے, دیگر صحابہ کو بھی دے دے. اس میں سارے کے سارے دشمنان صحابہ کو تو بھرتی کر کے ہم فضل الرحمانی لوگ ہیں, ہم مفتی محمود والے لوگ ہیں. اور اچھی بات کہی مولانا فضل الرحمان نے, ہم حکومت کرے یا نہ کرے تمہیں حکومت کرنے کے لیے چھوڑیں گے نہیں آرام سے, ہم کرے یا نہ کرے. اس لیے یہ دشمنی کہ کچھ اس طریقے پر میرے ماں باپ قربان جائے حضرت حسن حسین پر, لیکن تو کیا ظاہر کر رہا ہے داڑھی منڈا, تیرا کلمہ بھی درست نہیں ہے, تو بتا رہا ہے کہ حسینی تو ہے, تو حسین کا وارث ہے. حسین کا وارث یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے, حسین کے وارث اہل سنت والجماعت ہے, حسین کے وارث دشمنان صحابہ نہیں ہے, حسین کے وارث یہ لوگ نہیں ہے جن کا کلمہ بھی درست نہیں ہے, یہ حسین کا وارث نہیں ہے. حسین کا وارث لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.